بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کچھ اعمال بیان فرما رہے ہیں۔ یہ ایسے اعمال ہیں جس میں انسان کی ترقی کا راز چھپا ہوا ہے۔ ان اعمال کی کثرت سے انسان ترقی کی منازل طے کرتا ہے۔ آپ حضرات بھی ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو اعمال ہیں یہ انسانی زندگی کے ترقی کے زینے ہیں، خداوند تعالیٰ تک پہنچانے کے اسباب ہیں۔ ایک فرض عمل ہے جو نماز جماعت سے ہو جاتی ہے، سنت یہ وہ۔ ایک اعمال ایسے ہیں جو کسی مقصد کے لیے کیے جاتے ہیں، جیسے شہری حالات پر سکون ہو، ملک میں فضا سازگار ہو، علماء اولیاء و صلحاء کو اللہ امن نصیب کرے۔ ان اعمال کو بھی بقا بخشنا ہے اور باقی رکھنا ہے۔ بے موقع قسم کی بیماریاں غالب آنے لگی اور اس کی وجہ سے ساتھیوں کے اعمال میں بھی کچھ فنا نظر آیا۔ عزیزم انور شاہ کو بھی نماز پڑھانے کے بعد اپنے ابو کے طرز پر بیٹھے رہنا چاہیے اور اس وقت جو ذمہ داری ہے وہ پوری کر کے دعا مانگ کے اٹھے۔ قاری صاحب ممدوح تو الحمدللہ خیال رکھتے ہیں۔ طلباء صف اول کے لوگ، طلباء کا امتحان ہو یا نہ ہو، اعمال لازم ہے۔ سارے اعمال پر 10 سے 20 منٹ لگتے ہیں۔ فجر کے بعد تھوڑا وعظ ہو، اب جب میں بیمار ہوں تو وعظ کون کرے گا، لیکن آنا شروع کر رہا ہوں۔ خداوند تعالیٰ نے خاص دعا سن لی، مناجات بدرگاہ قاضی الحاجات۔ ایک کشف میں مجھے دکھایا گیا کہ مناجات بدرگاہ قاضی الحاجات کر لو تو زور کے بعد طالب علموں کی تبلیغ ہوتی ہے، بہت اہم ہے۔ لازماً ایک تبلیغی ہی پڑے گا جو جماعت اور طالب ہو، اور سب طلباء بیٹھے رہیں گے، نمازی حضرات کے لیے بھی بہتر ہے۔ اور جامعہ کے اساتذہ اور نگران باقاعدہ نگرانی پر مامور ہے، وہ انہیں دیکھتے ہیں ہر طرف سے کہ صحیح بیٹھے، ادب سے بیٹھے، تعلیم سنیں، فائدہ اٹھائے۔ عصر کے وقت کوئی ایسا شغل نہیں رکھا گیا تاکہ طلباء چائے پی لے، گیٹ تک جائے آئے، تھوڑی بہت ہواخوری کرے۔ مغرب سے عشاء تک وقت طویل رکھا گیا، قیمتی وقت ہے، ان کے مطالعے اور تکرار کے لیے سازگار ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد فاتحہ 1 بار یا 3 بار، سورہ اخلاص 3 بار، آیت الکرسی 3 بار، درود ابراہیمی 3 بار، پھر 100 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور 100 مرتبہ مختصر استغفار، استغفر اللہ، یہ بھی پورا استغفار ہے۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، یہ بھی پورا ہے۔ استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ، یہ بھی پورا استغفار ہے۔ اوزائی نے کہا ہے کہ جب تعداد بڑھانی ہو تو استعداد یہی کہا۔ بہتر ہے کہ پہلے 100 بار آیت کریمہ اور پھر 100 بار استغفار، اور کراچی کے امن، ملک کے امن و امان، پاکستان کی ترقی، چپے چپے کی حفاظت،
علماء، طلباء، بھائی خواہ، نمازی، تبلیغی، سب کی خیر و عافیت کے لیے دعائیں ضروری ہے، اس میں کمی کوتاہی نہ کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو یہ مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ کچھ اعمال نبی تک تھے اور اب نبی نہیں ہے تو خلیفہ حقدار نہیں ہے کہ وہ ہم سے زکوٰۃ وصول کرے، جن کو محدثین مانعین زکوٰۃ کہتے ہیں۔ ابو بکر نے صحابہ کو تیار کیا اور کہا یہ بہت ہی غلط لوگ ہیں اور ان کی پٹائی لگانی ہے، یہ اسلام کا انکار کرنے لگ گئے۔ آج کہیں گے زکوٰۃ نبی کا حق تھا، کل کہیں گے نماز بھی ان کا حق تھا، ہمیں کوئی امامت نہ کرے، اور کس کے ان کی پٹائی کرنی۔ چنانچہ مانعین زکوٰۃ کو دیہ مارا اور توبہ طائب کرایا، اور انہوں نے تسلیم کیا کہ ہم غلطی پر ہیں۔ تو صحابہ راز سمجھ گئے تھے کہ یہ وفات رسول کے ساتھ تغیر اسلام کے قائل ہو گئے، تبدل اعمال تغیر اسلام۔ اس لیے عمر نے جب مشورہ کہا کہ جیش اسامہ بھی درپیش ہے، کچھ لوگوں کو اشکال ہے، مسلمہ کذاب بھی قریب تک آ گیا ہے، اور ادھر زکوٰۃ نہ دینے والوں کی بھی آپ نے پٹائی کا اعلان کر دیا، ذرا آرام آرام سے۔ آپ نے کہا شداد فی الکفر وخوان فی الاسلام، کفر میں کتنے مضبوط تھے اور یہاں آ کے کتنے ڈھیلے ہوتے جا رہے، کیا ہو گیا تجھے؟ آپ نے کہا ینقص الدین وانا حی، دین اسلام گٹھے گا اور ابو بکر زندہ ہوگا، سر کٹا دوں گا لیکن ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کا سینہ کھول دیا تھا۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام وهو علی نور من ربہ، چنانچہ مانعین کو بھی رجوع کرایا، طائب کرایا گیا، مسلمہ کی بھی قتل ہو گیا، مردار فطرہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا، اور اسامہ بھی جیش لے کر مصر سے بامراد فتحیاب ہو کر کے آیا۔ آپ نے کہا تقدم یا حبیبی، اسامہ سے کہا نکلو، آپ کو نبی نے مقرر کیا، کون ہوتا ہے آپ کو پیچھے کرنا؟ علماء حدیث کہتے ہیں کہ یہ ایک فکر کی بات تھی، اور فکر زوراور قسم کی تھی کہ نئے خلافت ہے اور نیا خلیفہ ہے اور پیغمبر ابھی تشریف لے گئے، وحی کا دروازہ منقطع ہو گیا، کچھ چیزوں میں تأمل و تدبر، حضرت عمر کرنے کا کوئی تأمل و تدبر کی ضرورت نہیں ہے، نصوص کے سامنے قیاس مردود ہے۔ اسامہ کو کہا تقدم، چل روانہ ہو جائے لشکر لے کے، اور مانعین کو وارننگ دے دی کہ زکوٰۃ دینا چاہتے ہو یا پٹنا چاہتے ہو، آؤ میدان میں، اور خود روانہ ہو گئے تلوار لے کے۔ ان میں سے اکثر نے توبہ طائب ہوئے، اور پھر مسلمہ کو وہ پٹائی لگائی اور پہلے مرحلے میں اس کا سر کاٹ کے رکھ دیا کہ نبی کے دین پر نبی کے انتقال کے ساتھ ہی حملہ شروع ہے۔ ایک کہتا ہے زکوٰۃ کی اب ضرورت نہیں ہے، دوسرا کہتا ہے چھوٹے لڑکے کو اتنی بڑے مہم پر بھیجا جا رہا ہے، اور تیسرا کہتا ہے جی مسلمہ کے ساتھ بھی گزارا ہو جائے، مذاکرات ہوں گے۔ آپ نے کہا نہیں ہوں گے مذاکرات، مجادلہ ہوگا۔ تو علماء دین کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی وہ فکر صالح تھی، لیکن اس میں انتشار و تفرقہ آگے ہو جاتا، اور ابو بکر کی فکر جامد تھی، بہت سخت تھی، لیکن اس سے یکتائی اور اسلام کی حفاظت مقدر تھی۔ اس لیے صحابہ کہتے ہیں کانا ابو بکر اعلمنا، ابو بکر ہم سب کے بڑے عالم تھے،
بڑے عالم اس کو کہتے ہیں جو نازک موقع کو سنبھالے. تو فجر کے بعد کوشش ہے 100%. خدا سے دعا بھی ہے کہ میں خود آتا رہوں اور نمازیں پڑھاؤں اور 2-4 باتیں بھی کروں اشراق تک. اور ظہر میں تبلیغ ہوتی ہے طلباء کی. سب ادارہ جمع رہتا ہے. وہ ادارے کا ایک کام ہے، اہم مہم مرحلہ ہے. تبلیغ ہم ہے اور ہم تبلیغ ہے. تبلیغ میں اور دیوبندیوں میں کوئی فرق نہیں، ایک ہی جگہ سے نکلے، ایک ہی گھر میں. بیٹی اور کام کرتی ہے، بہو اور کام کرتی ہے، بڑی عورت اور کام کرتی ہے، لڑکے اور کام کرتے ہیں، لیکن گھر سارا ایک ہی ہوتا ہے، وہ آباد رہتا ہے. اللہ. تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ان اعمال کو مجھ تک محدود جانا گیا. یہ بات تو بہت افسوسناک ہے. ابو بکر صدیق جب خلیفہ ہوئے، بخاری شریف میں ہے کہ بڑے دور جگہ سے چند آدمی روانہ ہوئے پیغمبر سے ملاقات کے لیے. جب وہ حجاز مقدس داخل ہوئے تو یہاں سے ایک قافلہ روانہ ہوا. اس قافلے کے اور اس قافلے کی ملاقات ہوئی تو مہمانوں نے دریافت کیا کہ پیغمبر مرسل کا کیا حال ہے، ہم تو ملنے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا آج تیسرا دن ہے کہ حضرت کا وصال ہو گیا. تو انہوں نے پوچھا کہ مسلمان کیسے ہیں. بخاری کے لفظ میں ہے کہ ان لوگوں نے ان کو کہا وَالنَّاسُ صَالِحُونَ، لوگ خیر خیریت سے. ابو بکر خلیفہ منتخب ہوئے اور ہر پتا اور ہر شگوفہ، ہر ٹہنی، ہر گل، ہر چیز اپنی جگہ قائم دائم. وَالنَّاسُ صَالِحُونَ، مسلمان خیر خیریت سے. اعمال کی بلندی ہے، تحفظ ہے، بقا ہے. تو انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وصال کر گئے تو پھر آ جائیں گے. واپسی پر قافلے نے ابو بکر کو بتایا. ابو بکر نے کہا لے ہی آتے ہو، ملاقات ہو جائے گی. تو اس طرح صحابہ کا حیات ہے، ان کی زندگی ہے کہ وہ اعمال کو کم نہیں ہونے دے رہے. بالکل. عمر بن العاص نے اجازت لی تھی کہ روز روزہ رکھتا ہوں. آپ نے کہا نہیں کرے ایسا، مہینے میں 3 بہت ہے. اس نے کہا نہیں، میں تو بہت طاقتور آدمی ہوں. آپ نے کہا ایک دن رکھو، ایک دن نہ رکھو. داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، اللہ کو بہت پسند ہے. اس نے کہا انا اقوی منہ، اس سے بھی طاقت میں. آپ نے کہا چلو پھر رکھو. 97 سال عمر ہو گئی تھی اور سخت گرمی کا موسم تھا، عربستان کی تپش تھی. 18-22 گھنٹے کا دن تھا، سخت پیاس لگتی تھی اور روزے رکھتے تھے نفلی. کیوں؟ نبی سے عہد ہوا ہے نا کہ میں اسی پر ملوں گا آپ کو. زارو قطار ایسے روتے تھے ہم لوگ. وہی پیغمبر کتنے مہربان تھے، کتنے شفیق تھے. بار بار مجھے کہا مہینے کے 3 بہت ہیں، کبھی رکھو کبھی نہ رکھو. داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، روز روز کے روز نفلی بہت مشکل ہے. وہی میں نے نہیں مانا. کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ چلو چھوڑ دو کوئی سی بات. نبی کو جن اعمال میں دیکھا ہے اور نبی کو جو قول دیا ہے اس قول پر نبی کو ملنا ہے قیامت کے دن. یہ صحابہ بدلنا نہیں ہے. ایسے آنسو روتے تھے اور جس دن انتقال ہوا تھا ظہر کے وقت اس دن بھی روتے تھے. صحابہ دیکھ دیکھ کے زارو قطار روتے تھے. کہتے واہ واہ فیت عہد کا، وہی عہد و پیمان کے کتنے پابند رہے. واہ واہ فیت عہد کا، ایک لمحے کے لیے جھکے نہیں، ترک نہیں کیا، نفس کی نہیں مانی. وہی میں نے نبی کو قول دیا.
حضرت کے ساتھ ملاقات کیسے؟ اللہ تعالیٰ اعمال کا تحفظ بقا نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم و نسألک السلام علیکم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. صلی اللہ علیہ وسلم.